الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ آج کے درس میں ہم قرآن مجید کا چوتھا پارہ دیکھیں گے اور چوتھے پارے میں کیا خاص باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو پیغام ہے، ہمارے لیے ہدایت کی باتیں ہیں. تو انشاءاللہ وہ چند باتیں ہم آج کے اس مختصر درس میں، آج کی اس میٹنگ میں ہم دیکھیں گے. چوتھے پارے کی جو شروعات ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں سے اس پارے کی شروعات ہوتی ہے. یہ بھی سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں. سورہ یعنی چوتھا پارہ جو ہے وہ اس میں دو سورتیں ہیں. ایک تو سورہ آل عمران کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اس میں ہے، اور اس کے بعد سورہ نساء کا شروع والا حصہ ہے. تو گویا کہ دو سورتوں کا مجموعہ ہے. ایک تو سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور دو سورہ نساء کا شروع والا حصہ ہے. سورہ جو ہے یہ جو سورہ آل عمران چل رہی تھی اور جہاں سے چوتھے پارے کی شروعات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ایک انسان جب تک اپنے محبوب چیز، اپنا محبوب مال یا محبوب کوئی بھی چیز ہو جسے وہ پسند کرتا ہے، جب تک وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، اللہ کے راستے میں نہ دے، تب تک وہ مکمل بھلائی نہیں پا سکتا ہے. یعنی پوری بھلائی حاصل نہیں کر سکتا ہے، کامل نیکی نہیں پا سکتا ہے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دے. تو یہاں ہم کو پیغام ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی. کبھی کبھی ایک انسان ہوتا ہے کہ جو اس کے ضرورت میں نہیں ہے اس کو دے دو، کسی کو جو اس کے استعمال میں نہیں ہے وہ دے دو. حالانکہ ٹھیک ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا، لیکن عام طور پہ مزاج یہ بن چکا ہے کہ ایک انسان اپنی وہ چیز جو اس کے استعمال میں نہیں ہے یا اس کے یوز میں نہیں ہے یا بس پڑی ہے، اپنے کام کی نہیں ہے، تو دے دو اللہ کے راستے میں، یہاں وہاں دے دو. بہت سارے لوگ جو قرآن وغیرہ پھٹ جاتے ہیں وہ مسجد میں لا کے رکھ دیتے ہیں، یا ایسی بہت ساری کتابیں لا کے مطلب جو اپنی ضرورت کی چیز نہیں ہے، ہمارے استعمال میں نہیں ہے، ہم اس کو دے دیں. تو اللہ فرماتا لن تنالوا البر، بر نے بھلائی، مکمل بھلائی تم نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے ہم جس چیز کو پسند کرتے ہیں، جو ہماری نگاہ میں جو چیز محبوب ہے، ہم جسے بالکل جس سے راضی ہیں، پسند کرتے ہیں، اس میں سے چاہے تھوڑا ہی صحیح اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اور صحابہ اس کی سب سے بڑی جو ہے تعبیر تھے. صحابہ نے اللہ تعالی کی آیتوں پر جتنا تیزی سے عمل کیا، دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. جب یہ آیت اتری، یہ آیت جب اتری چوتھے پارے کی جو شروع کی آیت ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو؟ نبی نے کہا ہاں، اللہ کا حکم ہے. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیے، میرا سب سے قیمتی مال یہ باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے. تو کہتے ہیں سب سے زیادہ قیمتی میرا یہ مال ہے، باغ ہے. ایک باغ تھا ان کے پاس جو بہت ہی بڑا باغ تھا اور جو ہے قیمتی تھا، اس میں کئی جو ہے ہر طرح کے کھجور اور بہت سارے. تو جو ہے کہا کہ سب سے بڑا میرا قیمتی مال ہے یہ، اور میں، آپ گواہ رہی، اللہ کے راستے میں اسے دے رہا ہوں. کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا محبوب مال، سب سے محبوب مال میرا یہ ہے، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا کہ دیکھو
تم اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹو، یعنی جو تمہارے رشتہ دار میں غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو دو، یہ بہت نفع بخش مال ہے، بہت نفع بخش، نبی نے کہا بہت نفع بخش مال، یعنی ظاہر ہے باغ ہے، کتنا قیمتی رہا ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنی قیمتی چیزیں دینا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ڈر پیدا کرتا ہے، اور خرچ کرانے سے وہ ڈراتا ہے کہ ایک انسان جو ہے دے گا تو بخیل، یعنی غریب ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، اس طرح کے ڈر جو ہے دلوں میں ڈالتا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی آگے چوتھے پارے کے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کا جھوٹ، جو وہ اللہ پر اور نبیوں پہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ نے اس کا پردہ فاش کیا ہے، یعنی رد کیا ہے، اور ان کا جو جھوٹ تھا اس کو واضح کیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور قرآن کے تعلق سے کہ دیکھو یہ نبی ہیں، یہ کہتے ہیں اونٹ کا گوشت حلال ہے، یہ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ پچھلی شریعت میں یا تورات میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، ایسا الزام لگا دیتا۔ اللہ نے رد کیا کہ ایسا نہیں تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں بھی تورات میں اس طرح کا ذکر نہیں ہے، تورات تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جبکہ اونٹ کا گوشت جو معاملہ ہے یہ تو بنی اسرائیل، مطلب یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے اونٹ کا گوشت اپنے لیے کھانا جو ہے اپنے اوپر انہوں نے منع کر لیا تھا یا حرام کر لیا تھا، کیونکہ ہوتا ہے کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے کسی چیز کو آدمی نہیں کھاتا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس شریعت میں وہ چیز حرام ہو گئی۔ یہ جھوٹ بولتے تھے جو ہے کہ پہلی شریعت میں ایسا حرام تھا، اللہ نے کہا ایسا نہیں تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تورات میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہو۔ اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اگر نہیں معلوم ہو تو اللہ کی شریعت کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، بول دے قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیندار، دینی طبقہ، یعنی تھوڑا سا دین کا جذبہ ہوتا ہے، ہاں بھائی قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں، جب تک علم نہیں ہو اللہ پہ جھوٹ بولنا ہو جائے گا۔ اللہ پہ جھوٹ بولنا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی بات نہیں فرمائی اور آدمی بول دے کہ قرآن میں ایسا ہے، ہاں قرآن میں ایسا ہے آدمی بول دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کوئی آدمی بولے حدیث میں ایسا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ اور رسول پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی، ایک انسان کو جتنا علم ہے اتنا بتائے، علم نہیں ہے تو علم کے بغیر اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے اور نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہود جو تھے نا، یہود ایسا کرتے تھے کہ یہود جو ہے جھوٹ بولتے تھے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ان کے جھوٹ کے بعد سب سے دنیا میں سب سے اعظم، سب سے اشرف اور سب سے قیمتی جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اس دنیا میں اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر جو بنا وہ کعبہ ہے، اور اس کی عظمت کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کی عظمت آج بھی برقرار ہے۔ اللہ نے کئی باتیں یہاں ذکر کیا اس کی خصوصیت میں، کعبہ کی خصوصیت میں، مکہ کی خصوصیت۔ ایک تو یہ کہ وہ مبارک ہے، یعنی وہ کعبہ مبارک جگہ ہے، برکت والی، اور آج بھی آپ دیکھیں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ آپ یہاں 1,00,000 نماز پڑھیں، وہاں آپ نے ایک نماز پڑھ لی، یعنی اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، ایک نماز 2 رکعت کم سے کم ایک نماز ہوتی، تو ایک نماز آپ نے وہاں پڑھ لی، 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا؟ اللہ نے کہا، ذکر کیا مبارکن ہدی للناس، وہ برکت کی جگہ ہے، ہدی للناس، لوگوں کی لیے ہدایت ہے، وہ ہدایت کا مرکز ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں جائیں، اور واقعی نیت صاف ہو، دل صاف ہو، تو وہاں سے ہدایت کا پیغام لے کے آئیں گے، اور ان کی زندگی میں ہدایت آ جاتی ہے اگر آدمی واقعی سچی نیت سے وہاں جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے کہا کہ وہاں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں وہاں انسان جا کے دیکھتا ہے، پہاڑیوں کو دیکھتا ہے، صفا مروہ کی پہاڑی ہے، ایسے ہی جو بھی، اور اللہ نے کہا مقام ابراہیم ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی وہ جگہ جس پہ وہ کھڑے ہو کر کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، مقام ابراہیم، جس کو کہا گیا کہ اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اللہ نے فرمایا کہ جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ جو داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا، یعنی کعبہ میں جو آدمی داخل ہو جائے اس کو امن مل جاتا ہے۔ امن کا مطلب اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور صحیح بات ہے، آج بھی یہ ہے،
کوئی آدمی، کوئی شخص اپنے دشمن کو ڈھونڈ رہا ہے، بہت جانی دشمن ہے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اور اچانک وہ کعبہ کے اندر یا حرم میں دکھ گیا۔ اب وہ حرم میں اگر دکھا تو یہ آدمی جو اتنے سالوں سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا مارنے کے لیے، وہاں اگر وہ حرم میں دکھا تو یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے اس کو۔ اتنی امن کی جگہ ہے وہ کہ وہاں جانی دشمن کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، وہاں امن ہے۔ تو یہ اللہ نے کعبہ کی کچھ خصوصیت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس زمین پہ سب سے پہلا عبادت کا گھر وہ بنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ذکر کیا چوتھے پارے میں کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے اوپر حج واجب ہے۔ طاقت ہے تو حج اسلام کا ایک رکن ہے، ایک پلر ہے، جس کے پاس طاقت ہے اس کو حج کرنا ہے۔ کتنے لوگ آج آپ دنیا میں دیکھیں گے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن حج کی توفیق ان کو نہیں ملتی، وہ ٹالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے بعد میں جائیں گے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، آنے جانے کا خرچ اس کے پاس ہے، اس کی ضروریات، اس کے جو بیسک نیڈ ہے اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہے، تو اس کے اوپر حج واجب ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، جو آدمی نہیں کرتا ہے وہ اسلام کا ایک رکن، جیسے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر کے، سب کچھ ہونے کے ساتھ باوجود، عقل ہے اس کے پاس، بالغ ہو چکا، سب کچھ نہیں پڑھتا، گنہگار ہے، یہاں تک کہ کفر میں جاتا ہے۔ ایسے یہ بھی ہے، حج اگر کوئی آدمی نہیں کرتا گویا کہ انکار کر رہا ہے وہ۔ ایک ہوتا ہے انکار زبان سے، ایک ہوتا ہے عمل سے۔ جو آدمی طاقت کے باوجود حج نہ کرے گویا کہ وہ عملاً انکار کر رہا ہے، عمل سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ نے ذکر، اس لیے ہمیں بھی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت دے، اور ہر مسلمان کو یہ جو ہے امید اور ایک لالچ تو رہتی ہے، ہر مسلمان کو امید رکھنا چاہیے، لیکن جس کے پاس طاقت ہو جائے اسے جانا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے چھٹی جو چیز ہے، اور جو چوتھے پارے میں ایک اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حق پر جمنے کے لیے اور ساری گمراہی سے بچنے کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ اللہ نے 2-3 باتیں بتائی۔ ایک تو تقوی کا اللہ نے ذکر کیا، تقوی، پرہیزگاری۔ نمبر 2 کتاب و سنت کی اتباع لازم پکڑنا۔ دنیا کے سارے معاملات جب بھی کچھ ہو، ایک آدمی قرآن اور نبی کا فرمان، یہ 2 چیز کو اپنی زندگی میں لازم پکڑے، اور فرقے میں نہ بٹے، عدم تفرق، یعنی فرقے مت بٹے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن اور نبی کا فرمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے، جو کچھ کہتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو جو نبی کی حدیثیں ہیں وہ بھی وحی خفی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ نبی کے ہیں، لیکن حکم یا اس طرح سے جو قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نبی اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بات کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید جس کے الفاظ اور معانی سب اللہ کی طرف سے ہے، قرآن ایک اللہ کی رسی وہ ہے، اور دوسرے نبی کا جو فرمان ہے، سنت، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو کتاب و سنت کو لازم پکڑنا اور فرقے میں نہیں بٹنا، ہر معاملے میں دیکھنا دلیل کیا ہے، قرآن و سنت میں کیا ہے۔ اس کو جو آدمی مضبوطی سے تھامتا ہے تو وہ ساری گمراہی سے بچ سکتا ہے، حق پر جم سکتا ہے۔ اسے چھوڑا، کتاب و سنت کو چھوڑا، گمراہ ہو جائے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ذکر کیا، اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو امتیں ہیں، امت مسلمہ، ہم جس نبی کی امت ہیں، اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت، فضیلت اللہ نے بیان کی۔ کیا ہے؟ کہ ایمان کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسی لیے خیر امت کہا، کیونکہ اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی ہمارا یہ شیوا ہے، ہماری فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے۔ کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں حکمت کے ساتھ منع کرنا، اور جہاں
معروف کام ہے وہاں لوگوں کو حکم دینا کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے. تو یہ ہم کام کرتے ہیں تو یہ فلاح کا ذریعہ، اللہ نے کہا کامیابی کا ذریعہ ہے. تو یہ ہم کہیں بھی رہیں، ایک ہوتا ہے کہ پوری ٹیم بن کر کے کام کرنا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیول پہ جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، یہ کام کرتا رہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. ایک آدمی اپنے گھر سے شروعات کر سکتا ہے، اپنی بیوی ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہاں، تو جہاں اس کی پہنچ ہے، جہاں اس کی چلتی ہے، جہاں اس کی طاقت ہے، کم سے کم بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے. ہاں، اس میں یہ نہ ہو کہ آدمی جو ہے بدتمیزی سے بات کرے کسی سے، یا جو بھی ہے انسلٹ کرے، حکمت سے بات کرے، لیکن معروف بات کا حکم دے، برائی سے روکے. یہ ہمارا گویا کہ ایک فریضہ ہے. لیکن اس میں علم کا ہونا بھی ضروری، ایک آدمی کو معلوم ہو کہ بھائی یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے. ایسا نہ ہو کہ جو نہیں جانتا وہ بھی بتانا شروع کر دے. تو یہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، گھر میں دیکھتے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن نہیں منع کرتے. اب نہیں منع کرتے یعنی منکر سے روکنا، ان کے اندر جو وہ ہمت نہیں پیدا ہو پاتی، یا جو ہے آپ جو بھی کہیں وہ ان کے اندر وہ چیز نہیں آتی کہ کم سے کم منکر سے روکیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی یہ چیز اللہ کے عذاب کا سبب بن جاتی ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر تم بھلائی سے یعنی برائیوں سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا. تو کبھی کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک سبب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی یہ کام جا کر کے سب کو کرے، لیکن ہر آدمی یہ دیکھے کہ جہاں پر وہ ہے، جس جگہ وہ ہے، معروف کا حکم دینا اور جو ہے برائی سے روکنا، اپنا اس کو کرتے رہنا چاہیے. یا کم سے کم ایسے جو لوگ کر رہے ہیں ان کا حصہ بننا چاہیے. جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہیں ان کا حصہ بننا چاہیے، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ چیز اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس امت کی فضیلت کی وجہ یہی ہے. یہ جو اللہ نے اس امت کی امت محمدیہ کی جو فضیلت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ بھلائی کا حکم تم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. دشمن اور کفار آگے جو ہے اللہ نے ذکر کیا کہ جو بہت اہم چیز، اور دو چیز اللہ نے بتائی کہ ایک آدمی کفار کے مکر و فریب سے، دشمن کے چالوں سے بچ سکتا ہے دو اگر کوالٹی اس کے اندر ہے تو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. بہت جامع آیت ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تمہارے اندر دو چیز ہے تو تم کو تمہارے دشمن کی کوئی چال، کفار کی کوئی چال تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. نمبر ایک تقوی، نمبر دو صبر. تقوی اور صبر یہ دو چیز ہے جو اگر تمہارے اندر یہ دو کوالٹی آ جائے تو تمہارے خلاف چاہے کتنے بھی دشمن ہوں، ان کی کتنی بھی چال ہو، کتنی بھی تدبیریں ہوں، کتنی بھی پلاننگ ہو، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. بہت ہی جامع آیت ہے. نمبر ایک تقوی ہو اور نمبر دو صبر ہو. تقوی اور صبر. تقوی پرہیزگار زندگی، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا. ہاں تقوی ہو. وَإِن تَصْبِرُوا تو اللہ نے ذکر کیا کہ صبر اور تقوی دو چیز ہے. وَإِن تَتَّقُوا تو صبر اور تقوی اگر تم دو چیز اپنے اندر پیدا کرتے ہو، ایک تو صبر کیا ہے کہ آدمی کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے. کچھ بھی معاملہ ہوا کنٹرول کرنا، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے اعضاء، اپنے دل کو کنٹرول، کچھ بھی غلط نہیں کرنا، برداشت، صبر. آج دیکھیے مسلمان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو بس جذبات میں آ کر کے ہاں یہ روڈ پہ نکل جانا، فلاں جگہ چلے جانا، یہ سب یہ تھوڑی اسلام سکھاتا ہے. اسلام صبر سکھاتا ہے. دشمن کی چال سے اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کی مدد آئے، دو کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. نمبر ایک صبر کی ایک دم اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اس کے بعد تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کرے، کم سے کم جو ہے شریعت کا پابند ہو، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہو. تو ڈر ہو اللہ کا، اور ڈر کی وجہ سے کچھ بھی غلط کرنے سے بچے. تو صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اور تقوی کہتے ہیں کچھ بھی غلط نہیں کرنا. ہاں تو یہ جو ہے آدمی اگر اپنے اندر پیدا کرے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، صحابہ سے یہ وعدہ تھا، تمہارے دشمن کی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو آج ہمارے اندر بھی یہ دو چیزیں آ جائیں، صبر اور تقوی، تو ہم بھی بہت سارے مصائب اور بہت ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں.
ایسے ہی آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو ذکر کیا کہ جو ہے خاص طور پہ گناہ جو ہوتے ہیں نا، اور گناہ میں خاص طور پہ سود، یہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور اللہ کی مدد کے چھن جانے کا، رک جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو سود چونکہ لعنتی گناہ ہے، جس پہ لعنت کیا گیا ہے، تو ایسے سارے گناہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن گناہوں میں الگ الگ درجے ہیں۔ تو سود جو ہے نا بہت خطرناک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر رسوائی اور ذلت اور اللہ کی مدد بندے سے چھین جاتی ہے۔ اس لیے بہت بچنا چاہیے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہماری زندگی میں کبھی کبھی بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، اور ہم یہاں وہاں ڈھونڈتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا وجہ، لیکن اپنی زندگی نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہیں ایسا کچھ گناہ تو نہیں ہو رہا ہے یا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو، یا اللہ کی طرف سے ایک مار ہو، ایک وارننگ ہو، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہو۔ ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں غور نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں۔ بہت سارے جو اللہ کی طرف سے مار بندے کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن آدمی اسباب ڈھونڈتا کیا کہاں چیک اپ، یہ چیک اپ، وہ سب نارمل، پھر یہ علاج وہ علاج۔ تو کبھی کبھی اپنی پریشانیوں کا سبب ڈھونڈنا چاہیے اپنی زندگی میں، کہ مجھ سے کچھ ایسا گناہ تو نہیں ہوا ہے۔ آدمی بڑے بڑے گناہ کیے رہتا ہے، سودی معاملہ ہے، زنا ہے، ایسے بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے توبہ ایک علاج ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ نے ذکر کیا، کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آگے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ نے ترغیب دیا، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ اپنی موت سے پہلے، جو ہے مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے عمل صالح کی طرف جلدی کرنا چاہیے۔ دیکھیے وقت کی کتنی قدر کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے اللہ کی رحمت ہے کہ ہم کو رمضان ملا۔ کتنے لوگوں کو رمضان نہیں ملا؟ پچھلا رمضان ملا تھا، اس بار نہیں ملا، اور ایک ایک دن جو جا رہا ہے نا بہت قیمتی ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اس بارے میں اللہ نے ایک بہت اہم کی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی بھاگو، دوڑو اللہ کی مغفرت اور رحمت کی طرف، جنت کی طرف جلدی بھاگو۔ کیوں ایسا؟ یعنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے مرنے سے پہلے، موت سے پہلے وقت کی قدر کرتے ہوئے نیک اعمال جلدی جلدی کر لو، یعنی ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہوئے نیک اعمال کر لو۔ تو یہ اس بارے میں ہم کو تعلیم دی گئی کہ نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے۔ آج ہم نیکیوں کو ٹال کے رکھتے ہیں، ارے بعد میں کر لیں گے، یہاں بتایا گیا بعد میں نہیں، جلدی کرو، اور جو کل کرنے پہ ٹال رہے ہو آج ہی کرو، اور جو آج تو ابھی کرو، ابھی کرو۔ کسی بھی صالح عمل کو ٹال کے مت رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں موت کب آ جائے گی۔ مرنے سے پہلے ایک انسان نیکیوں میں جلدی کر لے۔ کبھی بھی موت کا فرشتہ آیا لے کے چلا گیا، اور نیکی رہ گئی، موت آ گئی۔ کتنی ایسی نیکیاں ایک انسان کی زندگی میں پینڈنگ پڑی رہتی ہیں، نہیں کر پاتا ہے، اور موت آ جاتی ہے۔ موت تھوڑی رکنے والی ہے، تو موت تو آنے والی ہے۔ اس لیے جو بھی ہم نیک عمل سوچ کے رکھے ہیں نا، یہ کرنا ہے، سب جلدی جلدی کر لینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے بتایا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے، آگے جو ہے جنت میں داخل ہونے والے جو متقین ہیں، جو تقوی والے، تقوی جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کیا ہے، خوبیاں۔ ہمارے اندر بھی وہ ہونا چاہیے، ہم کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے کہ نہیں۔ کہ اللہ نے کہا کہ جنت میں جانے والے، جنت میں داخل ہونے والے جو متقی ہیں، ان کے اوصاف کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کہہ رہا ہے والمنفقین، وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، ہر حال میں ان کی زندگی میں انفاق ہوتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ زیادہ دے چاہے کم دے، وہ خرچ کرنا بند نہیں کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 150، جتنا بھی ان کے پاس اللہ نے دیا ہے، وہ ہر حال میں، تنگی ہے تو بھی، خوشحالی ہے تو بھی، وہ ان کی ایک زندگی میں ایک صفت ان کی ہے کہ وہ انفاق ان کی زندگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ہر آدمی، آج کتنے لوگ ہیں، دیکھیے کئی دن گزر جاتے ہیں، کبھی خرچ نہیں کر پاتے،
انفاق نہیں ہو پاتا ان کی زندگی میں کہ اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ جو روزانہ کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلی صفت تقوی والے بندے کی، جنت میں جانے والوں کی، انفاق، ہر حال میں وہ خرچ کرتا ہے. زیادہ ہوتا تو زیادہ خرچ کرتا ہے، کم ہوتا ہے تو کم خرچ کرتا ہے. نمبر 2، غصے کو پی جاتے ہیں. یہ صفت ہے نیک لوگوں کی، جنت میں جانے والے متقیوں کی. غصہ ہر آدمی کو آتا ہے. غصہ، بعض لوگ بولتے ہیں غصہ حرام ہے. غصہ حرام نہیں ہوتا ہے. غصہ آنا فطری چیز ہے، اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا. غصہ آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے، نبی کو بھی آیا، اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. غیر المغضوب، تو مغضوب کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا غضب، غصہ نازل ہوا ان کے اوپر. تو غصہ تو اللہ کو بھی آتا ہے. لیکن غصہ کہاں آنا چاہیے اور کہاں نہیں آنا چاہیے، انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے. اور غصہ آنے کے بعد اس کا اظہار کیسا کرنا ہے، اس کا علم بندے کو ہونا چاہیے. 2 غلطیاں لوگ کرتے ہیں. غصہ جہاں نہیں ہونے کا وہاں غصہ ہوتے ہیں، کہاں غصہ ہونا کہاں نہیں ہونا اس کا علم نہیں ہوتا. غصہ ہونے کے بعد اس کا اظہار کیسا ہونا چاہیے، یعنی ری ایکشن کیسا آنا چاہیے، وہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا. ان دونوں میں غلطی کرتا ہے اور بہت نقصان اٹھاتا ہے. تو یہاں ایک چیز بتائے گی، غصے کو پی جانے والے، یعنی غصہ آیا، وہ اپنا پورا غصہ اتار سکتا تھا، لیکن کنٹرول. غصہ آیا نوکر پہ، غصہ آیا بیوی پہ، غصہ آیا بچوں پہ، غصہ آیا مطلب کہیں باہر کسی انسان پہ، دکان والے پر، کسی پر غصہ آیا، لیکن کنٹرول. تو غصے کو پی جانے والے، پینے والے قدم، اس کو چھپا لیا، اس کو اندر ہی اندر گھٹ گیا، عمل نہیں کیا اس کے مطابق. تو یہ 2 بات ہوئی. نمبر 3، اللہ فرماتا ہے لوگوں کو معاف کرنے والے. یہ تیسری کوالٹی ہے جنت میں جانے والے متقین. لوگوں کو معاف کرتے ہیں، بہت معاف کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ سے خود معافی چاہیے. اس لیے یہ بندوں کو، اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہیں. کچھ ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی، جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ کوئی بات نہیں، آئندہ ایسا نہیں کرنا، جاؤ. بڑے سے بڑے جو ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی نوکر سے ہو گیا، کبھی گھر میں کسی اور سے ہو گیا، بچوں سے کسی اور سے ہو گیا، لیکن معاف کرتے ہیں. کبھی دھکا لگ گیا کسی کا نقصان ہو گیا، گاڑی چلا رہے ہیں کسی نے مطلب ہو جاتا ہے، لیکن مار پیٹ، یہ گالی گل کچھ نہیں. معاف کرنے والا. تو یہ تیسری کوالٹی ہے کہ جو معاف کرتے ہیں لوگوں کو، ہر بات پہ لوگوں سے مواخذہ کرنا، لڑنا نہیں، معاف کرنا. نمبر 4، اللہ بتاتا ہے احسان کرتے ہیں مخلوق پر، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. یعنی کوئی حق نہیں ہے ہمارے اوپر، لیکن پھر بھی لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنا، احسان کرنا، ان کی ضرورت کو پوری کرنا. اللہ نے 4 کوالٹی بتائی جنت میں جانے والے متقیوں کی. انفاق، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں. تو یہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہمارے اندر ان میں سے کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس لیول میں ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے. تو ہم کو چیک کرنا چاہیے. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آگے چل کر کے ایک بات جو بہت اہم بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے. اللہ اپنے بندے کو جب کبھی کبھی مدد کرتا ہے نا، تو مدد کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا جو ہے انعام ہوتا ہے. یہ اللہ کے مدد کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ کا کوئی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ڈر اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت ہی نہ کرے، یا آپ سے لڑنے کی ہمت ہی نہ کرے، آپ کے خلاف جانے کی ہمت نہ کرے. تو یہ بھی اللہ کے مدد کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دشمن کے دل میں اس کا رعب ڈال دے، اس کا ڈر پیدا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مدد ایسے کرتا ہے. اللہ نے صحابہ کے لیے کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارا ڈر ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، جو پہلے جو ہے نقصان ہوا مسلمانوں کو، اس کے بعد پھر جو ہوا مسلمان غالب آئے. تو وہ جو معاملہ ہے کہ اللہ نے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، رعب، ڈر، غزوہ خندق کے موقع پر ہو. تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ کی مدد کی ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو ہم کو بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو وہی پہلی چیز جو بتایا نا، تقوی اور صبر. تقوی اور صبر، یہ 2 چیز آئے تو اللہ تعالیٰ مدد کہاں سے کرے گا اللہ کو معلوم. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے جو ذکر کیا، ایک بہت اہم بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں میں جو بدعقیدگی
یا برے عقیدے یا برے اعمال یا اعمال میں بگاڑ جو ہوتا ہے نا، اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کی معرفت اور اللہ کے صفات کی معرفت یہ بندے کو نہیں ہوتی ہے نا، اس لیے اس کی زندگی میں بہت سارے غلط عقیدے اور اعمال کی بگاڑ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو، دونوں چیزیں صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عقیدہ صحیح کب ہوگا، عمل صحیح کب ہوگا؟ جب بندے کو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی صحیح پہچان بندے کو آئے گی تو ہی وہ عقیدہ صحیح کر سکتا ہے اور اعمال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچانے گا ہی نہیں، رب کو ہی نہیں پہچانتا ہے، تو اس کا عقیدہ صحیح کیسے ہوگا، عمل کیسے صحیح ہوگا؟ اس لیے اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی پہچان کرائی ہے، جگہ جگہ اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، تاکہ بندہ اس کو جب پڑھے تو جانے اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا ہوگی۔ تو یہ جو ہے اللہ نے ذکر۔ ایسے ہی اللہ نے ایک بات اور بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں آزماتا ہے جب تک کہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے، حتی یمید الخبیث من الطیب۔ خبیث برا، ناپاک، طیب مطلب پاک، ناپاک کو پاک سے جب تک اللہ الگ نہیں کر دیتا تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آزمائش دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائش آتی ہے۔ آزمائش کی بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سماج میں اچھے اور برے کی تمیز کر دیتا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون ساتھ دینے والا ہے اور کون دینے والا نہیں ہے، کون حق کا ساتھ دینے والا ہے کون نہیں ہے۔ یہ کب طے ہوتا ہے، کب معاملہ ہوتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے، آزمائش میں اچھے اور برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اس لیے صحابہ کی زندگی میں دیکھیے بہت ساری آزمائشیں آئیں تو اس میں سب الگ ہو گئے، جو برے لوگ تھے، جو منافقین تھے، سب چھٹ کے الگ ہو گئے، ایک دم خالص لوگ بچے صحابہ۔ تو یہ جو ہے کبھی کبھی موقع ایسا آتا تھا کہ منافقین چھٹ کے الگ ہو جاتے تھے، تو آزمائش میں ہی معلوم ہوتا ہے کون ساتھ دینے والا حق کا، دعوت کا، اور کون خبیث ہے اور کون طیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کون پکے ایمان والا ہے اور کون کچے ایمان والا ہے، کس کے ایمان میں کھوٹ ہے اور کس کے ایمان میں صدق ہے، سچائی ہے، کب معلوم ہوتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے۔ تو اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ایسا آزمائش ڈالتا ہے تاکہ انسان کے ایمان کا امتحان ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو ذکر کیا کہ بہت سارے بلائیں دنیا میں، بہت ساری مصیبتیں، اس کی بڑی وجہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں، یعنی ایک بڑی وجہ، اور بہت سارے اسباب ہیں، وجہیں ہیں، ایک وجہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری سزائیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن اللہ آگے فرماتا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں کہ اللہ ان سے درگزر کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، ورنہ اللہ اگر ہر گناہ پہ پکڑنے لگے تو انسان بچے گا ہی نہیں۔ لیکن بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آگے چل کر کے اصل کامیابی کا ذکر کیا کہ اصل کامیابی یہ ہے، دنیا میں بہت ساری کامیابیاں ہوتی ہیں ایک انسان کے لیے، مال، دولت، سب، تو دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں نا اس کی موت تک ہے۔ جس دن سانس بند ہوئی اس کی ساری کامیابی یہیں رہ جائے گی، اس کی ڈگری، اس کا گھر، اس کا مال، اس کی گاڑی، اس کی چابی تجوری، سب یہیں رہ گی، تو اس کی ساری کامیابی ناقص ہے، ادھوری ہے، وہ یہیں تک ہے بس۔ لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے، اور آخرت میں بھی کامیاب کون؟ کہ جہنم سے بچ کے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ نے کہا جس کو فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بھئی جہنم میں گیا، سزا پا رہا ہے، اس کے بعد سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ کی رحمت پہنچی، پھر اس کو نکالا گیا، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ لیکن ایک یعنی دھلائی کے بعد، اور پورا حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئلہ بن جائیں گے، پھر ان کو نکالا جائے گا، نہیں کب تک وہ جہنم میں رہے گا نہیں معلوم۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ بغیر جہنم کی ہوا لگے، بغیر جہنم کا عذاب، یا بغیر جہنم میں جائے، جنت میں چلا جائے، یہ اصل کامیابی، جہنم سے بچا اور جنت میں چلا گیا۔ اس لیے ہمیشہ اس دعا کو، یعنی ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے
ہم جو دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، جو ہم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، تو جہنم سے بچ جانا اور جنت میں جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے جو اسی پارے میں ذکر کیا ہے کہ انسان کی اصل، یعنی چوتھا، یعنی ایک پارہ جو یعنی سورہ آل عمران کے ختم ہونے کے بعد جو سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ نساء، اس کی شروعات میں اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کی زندگی میں اصل یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اس کی زندگی میں ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اس لیے ڈرو کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تمہارا حق، تمہارے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں ڈر ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ آیت وہ آیت ہے جو ہر جو ہے خطبہ حاجہ میں پڑھی جاتی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ تو یہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پہ ڈرنا ان معاملات میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جیسے آگے چل کر کے اسی سورے میں، اسی جو ہے سورے میں یا یہ پارے میں آپ کہیں کہ خاص طور پہ عورتوں اور یتیموں کے معاملے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کی وصیت کیا ہے کہ اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، ڈرو، رشتوں کو کاٹنے سے بچو، اور تمہاری زندگی میں احسان کرنا سب سے زیادہ یعنی کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ 2 کمزور طبقہ سماج میں ہوتا ہے، عورت اور یتیم۔ یہ کمزور ہیں، اللہ نے کہا ان کے ساتھ تمہارا احسان کا معاملہ ہونا چاہیے، عورتوں کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ۔ اس لیے آگے چل کر بتایا کہ یتیم کا مال کھانے والا ایسا ہے جیسے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ بہت سخت وارننگ اللہ نے دی، جو آدمی یتیم کا مال، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، بچہ ہے، بچپن میں ہی کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد یتیم نہیں ہوتا ہے، تو بچپن میں کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اب کوئی آدمی اس کا مال ہڑپ لیا یا کسی نے ناجائز کر کے لے لیا، قبضہ کر لیا، جو بھی ہے، تو یتیم کے ساتھ جو آدمی یتیم کا مال کھائے، صرف ایسا نہیں کہ باہر ہوتا ہے، مان لیجیے ایک شخص کا، آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے 2-3 بیٹے ہیں، بڑا جو ہے بھائی سب پورا مال ہڑپ لیا، اور اس کے جو یتیم بھائی ہیں، اب جو اس کے چھوٹے بھائی ہیں جو ابھی بچے ہیں، یتیم ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، یتیم ہے نا وہ، تو اس بھائی کے لیے اس کے وہ 2 بھائی یتیم ہیں جو چھوٹے ہیں، اس نے پورا مال ہڑپ لیا، تو یتیم کا مال، اس لیے آگے چل کے اس میں جو پورا آگے میراث کا ذکر ہے نا، اسی لیے یتیم کا مال کھانا، عام طور پہ لوگ یتیم کا کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے چلو وہ تو باہر والا ہے، ارے یہ گھر کے معاملہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی، کتنے سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹے بھائی کو حصہ نہیں دیا، چھوٹا ہے، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا، کسی باپ کا انتقال ہو، کوئی بیٹا بڑا تھا، پورا بزنس وہی سنبھالتا تھا، ساری چیزیں وہی کرتا تھا، سب کچھ ابا کا ساتھ وہی دیتا تھا، لیکن اس کے اور بھی چھوٹے بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہوا، 1-2 بچے اس کے چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، تو یہ بچے یتیم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ بچے یتیم ہیں، اور یہ بھائی اپنے ان یتیم بھائیوں کا مال کھا رہا ہے۔ تو یہ جو یاد رکھیں کہ بہت اہم چیز، عام طور پہ یتیم بولو تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر، مطلب گھر میں، یہ گھر میں معاملہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ہی اپنے یتیم کا مال کھا سکتا ہے، لیتا ہے، کھا لیتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا عورت کا، کیونکہ عورت اور یتیم یہ 2 کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کے حق مارے جاتے ہیں عام طور پہ، اس لیے اللہ نے خاص طور پہ یہاں ذکر کیا اور احسان کرنے کا کی وصیت کیا، اور کہا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ یہ 2 کمزوروں کے ساتھ تمہارا رویہ غلط نہیں ہونا چاہیے، عورت کے ساتھ اور یتیم کے ساتھ، یہ تمہارا احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے ازدواج کے تعلق سے، جو ہے تعدد زواج کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے اللہ نے اجازت دیا ہے کہ ایک انسان اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ 1 سے زیادہ نکاح کر سکتا، لیکن اگر عدل کی قدرت ہے تو، اس کو یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے، اگر ایک انسان کے اندر عدل کی صفت ہے، عدل کر سکتا ہے، تو وہ 1 سے زیادہ، اللہ نے 4 تک اجازت دیا، لیکن کہا اگر تمہارے پاس عدل کی طاقت، عدل
کی طاقت نہیں ہے تو تم ایک ہی پر اکتفا کرو. اس کو یاد رکھنا ہمیشہ. تو ایک ہوتا اللہ کی اجازت، لیکن اجازت شرط کے ساتھ ہے، کنڈیشن لگی ہوئی ہے. اگر اس کنڈیشن کو کوئی شخص پورا کرتا ہے اجازت ہے. کسی کو روکنے کی بھی جو ہے اجازت نہیں کہ وہ آدمی روکے اپوز کرے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم میں اگر کوئی دخل دیتا ہے تو گویا کہ اللہ کے حکم سے یہ بغاوت کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن کرنے والے کو اللہ نے بہت سخت وارننگ دیا ہے. عدل، عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق ہے وہ حق دینا. عدل کا مطلب جس کا جو حق ہے اس کا حق دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اجازت دیا ہے، عدل کے ساتھ اجازت دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے میراث کا ذکر کیا، تفصیلی اللہ نے بتایا کہ کس کا کتنا حق ہے، بہت ہی جامع. اس لیے اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے. یہ عورتوں کے نام پہ سورہ، عورتوں کو پڑھنا بھی چاہیے، اس میں بہت سارے. اس لیے میراث کا جو پورا قانون اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اتارا تھا کہ ایک عورت بھی اس کو اپنے نام کی ایک سورہ کم سے کم پڑھے. تو جو ہے میراث کا پورا اللہ تعالیٰ نے نظام اس میں اتارا ہے، بتایا ہے کس کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، 2 بیٹی تو کتنا، 1 بیٹی تو کتنا، اور پورا بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا بیوی کے مال میں سے، پورا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت میراث کہتے ہیں. میراث کا پورا قانون اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے. لیکن میراث کے تعلق سے اللہ نے میراث بانٹنے سے پہلے 2 چیز کا ذکر کیا کہ قرض اور وصیت پوری کرنا. اگر مرنے والا کوئی وصیت کیا ہے، جائز وصیت ہے تو پہلے وصیت پوری کرو، یا اگر وہ قرض دار تھا تو پہلے اس کے مال میں سے اس کا قرض نکالو، پھر وصیت، پھر جو ہے وراثت بٹے گی وارثین میں. اس کو یاد رکھیں. تو عام طور پہ وصیت مطلب جائز وصیت، وہ بھی اس کے قاعدے ہیں کہ 1/3 سے زیادہ آدمی وصیت نہیں کر سکتا ہے اور وارث کو وصیت نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی نے جائز وصیت کیا ہے، کسی نے اپنے پوتے کے لیے کیا، کسی نے پوتی کے لیے کر دیا، کسی نے نواسی کے لیے کیا وصیت، یا کسی نے کسی اور رشتہ دار کے لیے 1/3 تک کیا ہے، تو پہلے وصیت پوری کی جائے گی. اگر قرض دار تھا تو قرض نکالا جائے گا، پھر میراث بٹے گا. یہ 2 چیزیں پہلے کی جائیں گی. لوگ مال بانٹ لیتے ہیں فٹافٹ، یہ نہیں پوچھتے کہ ابا کا قرض تھا کہ نہیں تھا، ابا کسی کے قرض دار تھے، یا قرضہ تھا تو پہلے اس کو نکالنا چاہیے، نہیں دیکھتے. تو یہ بھی غلط ہے، بہت اہم معاملہ ہے، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. تو یہ جو ہے، کیونکہ میراث اسی وقت بٹے گا جب پہلے وہ 2 چیزیں پوری کی جائیں. اگر مان لیجیے قرض پورا نکال دیا، کچھ بچا ہی نہیں، تو پھر میراث بٹے گا ہی نہیں، میراث ہے ہی نہیں، تو پہلے اس کا حق جو ہے وہ نکالا جائے گا. ایسے ہی اللہ نے آگے ذکر کیا کہ جو آدمی میراث کے مال میں اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو آدمی منمانی کرے گا میراث کے تعلق سے، اللہ کی حدوں کو توڑے گا، جو اللہ نے جس کا جو حصہ رکھ دیا ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی آگے پیچھے کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے اور عذاب علیم ہے. بہت سخت بات اللہ نے کہی ہے، خالدن مخلدن، یعنی ہمیشہ ہمیش. اللہ اکبر. کہ مطلب ہمیشہ ہمیش جہنم. ہو سکتا ہے بھائی شروعاتی معاملہ علماء نے تفسیر کیا اس کی، لیکن الفاظ آپ دیکھیں، خالدن کے الفاظ ہے، ہمیشہ جہنم، اور رسوا کرنے والا عذاب اس کو ہوگا. لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اچھا یہ حصہ کھا کے بیٹھا تھا، اچھا اس نے حصہ. اس لیے بہت ڈرنا چاہیے. کسی کا حصہ، چاہے وہ بہن ہو، بھائی ہو، کسی کا حصہ ہمارے اس میں نہیں آنا چاہیے. ہم فوراً دے دینا چاہیے زندگی میں، ورنہ پھر کیا ہوگا، معاملہ بہت ہی خراب ہے. اللہ نے بہت سخت وارننگ دیا ہے کہ جو اللہ کی حدوں کو توڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن رسوا کرنے والا عذاب ہے اور ہمیشہ ہمیش جہنم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا ہے. حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی حرمت والے رشتے مطلب کون سے ایسی عورتیں ہیں جن سے آدمی نکاح کر سکتا ہے، اور کون سی ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس کو کہتے ہیں حرمت والے رشتے. محرم کس کو بولتے ہیں؟ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ہاں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو وقتی حرام ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں. تو محرم جو رشتے حرام ہیں، اللہ نے اس کی لسٹ سورہ یعنی 4 پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے وہ محرم رشتوں کی لسٹ گنائی ہے. کون سی عورتیں ہیں جو محرم میں آتی ہیں، جن سے نکاح آدمی نہیں کر سکتا ہے. اگر کسی کو پڑھنا ہے، کوئی عورت پڑھنا چاہتی ہے، کوئی بھائی پڑھنا چاہتے ہیں، تو سورہ نساء کا آخری جو آیتیں ہیں، آخری یعنی 4 پارے کی سورہ نساء، یعنی 4 پارے میں جو سورہ نساء ہے، تو 4 پارے کا آخری
جو ہے پڑھ لیں، آخری آیت 2 آیت جو پڑھ لیں اس کو، انشاءاللہ اس میں سب معلوم ہو جائے گا ان کو کہ کون سے رشتے محرم ہیں اور کون سے غیر محرم ہیں. تو اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا. یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آج دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی اور اپنی زندگی میں اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ایک دعا پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة